الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیں، تجارت کا جو ہمارا موضوع چل رہا ہے تجارت کے مسائل کے اوپر، پیچھے ہم نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں پیچھے والے پارٹ میں کہ پیسہ کیسے وجود میں آتا ہے، اور بٹ کوائن کرپٹو کرنسی کے بارے میں شرعی کیا حکم ہے، اور بھی کچھ چیزیں دیکھیں۔ آج ہم کچھ چیزیں مختصر سی دیکھیں گے۔ قرض اور انویسٹمنٹ میں کیا فرق ہے؟ قرض اور انویسٹمنٹ، جو انویسٹ کیا ہوتا ہے پیسہ، اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، قرض اور انویسٹمنٹ میں بنیادی فرق یہی ہے کہ قرض سیکیور ہوتا ہے، آپ نے جو پیسہ دیا ہے واپس آپ نے اتنے ہی لینے ہیں، تو اس لیے پھر وہ اوپر آپ پیسہ نہیں لے سکتے، وہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ہر قرض جو نفع لائے وہ سود ہے۔ انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ سیکیور نہیں ہوتی، پیسہ کم بھی ہوتا ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، آپ سب میں شریک ہیں، تو پھر اس کے اوپر آپ پروفٹ بھی لے سکتے ہیں۔ انویسٹمنٹ وہ ہوتی ہے جو سیکیور نہ ہو، ٹھیک ہے نا، لیکن قرض تو سیکیور ہوتا ہے، تو اس لیے قرض پہ آپ نہیں لے سکتے نفع۔ یہ ایک اصول ہے انویسٹمنٹ میں اور قرض میں۔ آگے پرانے اور نئے نوٹوں میں جو فرق کیا جاتا ہے یہ بھی سود ہے، کیونکہ آپ نئے نوٹ لے رہے ہیں جیسے 1000 اور پرانا آپ دے رہے ہیں 1200، تو ویلیو تو چاہے نیا ہو چاہے پرانا ہو، ویلیو تو سیم ہے، تو اس لیے اس میں رول یہی ہے کہ برابر ایک ہی کرنسی اگر ہو نا ایک ہی ملک کی، تو اس میں رول یہی ہے برابر، کمی بیشی سود ہے۔ جیسے ہمارے ہاں اکثر چلتا ہے نئے نوٹوں 1000 لیے جاتے ہیں 10 کے، اور اوپر زیادہ دیے جاتے ہیں، تو جو زیادہ دے رہے ہیں وہ سود دے رہے ہیں، اور جو لے رہے ہیں وہ سود لے رہے ہیں۔ دینے لینے والا دونوں لعنت ہے، دونوں گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ اسی طرح آگے کچھ چیزیں ہیں کہ تجارت کے جو شرائط ہیں، رول ہیں، کنڈیشن ہیں، وہ کیا ہیں۔ اس میں ہم آپ دیکھ لیں کہ جو بھی چیز آپ فروخت کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، اس میں اصول یہی ہے کہ جو فروخت کر رہا ہے نا بندہ چیز، وہ سمجھدار ہو، بچہ نہ ہو، نہ سمجھ نہ ہو جس سے کوئی لا علمی سے اس کا کوئی فائدہ اٹھا لے اس سے، تو اس لیے سمجھدار ہو۔ ہاں، اگر کوئی بچہ سمجھدار ہے تو وہ کر سکتا ہے تجارت، لیکن کوئی نادان ہے، ابھی اسے سمجھ نہیں ہے، تو کوئی اسے لا علمی سے فائدہ اٹھا لے، یہ برل شرط ہے کہ بندہ سمجھدار ہو، وہ جانتا ہو خرید و فروخت کو، وہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح دوسری شرط یہی ہے کہ بندہ چیز کا مالک ہو، جو چیز بیچ رہا ہے وہ اس چیز کا مالک ہو، یا مالک کی طرف سے ہو۔ جیسے چوری کا مال ہے وہ حرام ہے، کیوں؟ کہ نہ تو بندہ مالک ہے نہ مالک کی طرف سے ہے، تو اس لیے وہ حرام ہے۔ تو اسی طرح بندہ مالک ہو۔ اب مثال کے طور پہ ایک چیز اس میں اور ہے، بعض بندے چیزوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں اور اس کو قبضہ نہیں لیتے، چیز تو خریدتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم مالک ہیں، قبضہ نہیں وہ لیتے۔ تو شریعت نے کی نظر میں دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، قبضہ الگ چیز ہے، ملکیت الگ چیز ہے، دونوں کا پایا جانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ نے کوئی پیسے دیے ہیں کسی چیز کے اور آپ آگے فروخت شروع کر دیں، نہیں، پہلے وہ قبضہ لیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرق کیا ہے دونوں چیزوں میں، تو ہمیں بھی دونوں چیزوں کو سمجھنا چاہیے، دونوں چیزوں کو ہی رکھنا چاہیے مد نظر، پھر آگے بیچیں، یعنی کہ کوئی چیز کو خریدیں اور قبضہ لیں، قبضہ بھی لیں، جب تک اپوزیشن نہ لیں، قبضہ بھی نہ لیں تو آگے نہ بیچیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب تک آپ کسی چیز کو قبضہ نہ لے لیں خرید کے، آگے نہ بیچو، نہیں تو وہ نفع حلال نہیں ہے۔ ملکیت بھی ہو، قبضہ بھی ہو، یہ دونوں چیزیں جو ہے نا، ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھا جائے، مکمل مالک پھر ہی بندہ ہوتا ہے۔ تو یہ پہلے تو ان لوگوں کو مارا بھی جاتا تھا جو اسی جگہ پہ مال خریدتے، اٹھاتے نہیں تھے اور اسی جگہ بیچ دیتے تھے، تو یہ برل شرط ہے، رول ہے ایک۔ اسی طرح کیونکہ اس میں غرر ہو سکتا ہے، قبضہ میں لینے سے پہلے کو فروخت کر دے، جھگڑا ہو سکتا ہے، غرر ہو سکتا ہے، سودی شکل بن سکتی ہے کہ چیز وہی پڑی ہے، آپ پیسوں کی خرید و فروخت کا آپ کر رہے ہیں، مطلب کہ جیسے گندم خریدی کسی نے 10 لاکھ کی، گودام میں پڑی ہے، گندم اٹھا نہیں رہے، آگے بیچی جا رہے ہیں، اور سمجھیں پیسوں کے بدلے پیسہ بیچا جا رہا ہے، جو سودی شکل بنتی ہے۔ پیسوں میں تو رول ہے نا برابر، ایک ہی اگر کرنسی ہے تو برابر کمی بیشی سود ہے۔ ایجنٹ جو ہوتا ہے نا کسی کی طرف سے، جو مالک تو نہیں ہوتا لیکن مالک کی طرف سے ہوتا ہے، اس کا قبضہ ضروری نہیں ہے، وہ ویسے بھی بات کر سکتا ہے قبضے کے بغیر ہی، کیونکہ مالک کا ہی قبضہ اس کا قبضہ شمار کیا جاتا ہے۔ آگے کے بعد بیانے کیا کہ بیانے میں علماء کی مختلف رائے ہیں، بعض تو کہتے ہیں یہ شکل ہی جائز نہیں ہے بیانے والی، حدیث میں منع ہے، لیکن بعض نے اس حدیث میں کلام بھی کیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں انڈرسٹینڈنگ یہی ہوتی ہے کہ جیسے آپ نے کوئی چیز کسی سے خرید رہے ہیں،
اور جیسے آپ نے 10 لاکھ کی کوئی چیز خریدی اور آپ نے بیانے کے طور پہ بھی تھوڑے سے پیسے دے دیے ہیں، باقی آپ کے پاس نہیں ہے، آپ 50,000 دے دیتے ہیں مثال کے طور پر، اور کہتے ہیں کہ باقی جو 9.5 میں لے کے آؤں گا تو اس میں یہ جمع ہو جائیں گے، ایک سائڈ یہ انڈرسٹینڈنگ ہے۔ دوسری طرف اگر یہ اس نے نہ دیا تو بیانہ ضبط ہو جائے گا، وہ واپس نہیں کرے گا، یہ ایک انڈرسٹینڈنگ چلتی ہے۔ لیکن اس میں اہل علم کی رائے یہ ہے کہ واپس کر دینا چاہیے، اگر یہ ڈیل کینسل ہوتی ہے اسے بیانہ واپس کر دینا چاہیے۔ تو بعض کہتے ہیں نہیں یہ اتنی دور وہ رکا رہا، کسی کو اس نے دیا نہیں، آگے سودا نہیں کیا تو اس کا نقصان ہو سکتا ہے، شاید اس سے زیادہ بھی اس کو ریٹ ملے ہوں، تو اس نے تو یہی سوچا ہے میری بات ہوئی ہے، تو اس نے آگے کسی کو بیچا نہیں ہے، تو اس لیے پھر دونوں طرف سے جو بھی کینسل کرتا ہے ڈیل اس کے نقصان کو بھی بہرحال مد نظر رکھ لیا جائے، یہ بھی ایک بہرحال رائے ہے۔ تو بیانے کے بارے میں بہرحال عام مسئلہ سادہ اس میں یہی ہے کہ اگر کینسل ہو جاتی ہے ڈیل تو بہتر یہی ہے کہ آپ پیسے واپس کر دیں، رکھنے نہیں چاہیے۔ بیانے کے بارے میں یہی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ السلام علیکم۔